السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا سبق مشکات المصابیح میں سے کتاب الزکاۃ اور باب الانفاق و کراہیت الامساک، کتاب میں 1895ویں حدیث اور باب میں 22ویں۔ وعن مولا عثمان رضی اللہ عنہ قال اہدی لأم سلمۃ بدعۃ من لحم وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ اللحم فقالت لخادمي زعيه في البيت لعل النبي صلى الله عليه وسلم يأكله فوضعته في قوة البيت۔ یہ لفظ معزز خواتین و حضرات کچھ اس طرح ہے، ہاں جی، فوضعته في قوة البيت، یہ الفاظ ہیں۔ وجاء سائل فقام على الباب فقال تصدقوا بارك الله فيكم، فقالوا بارك الله فيك، فذهب السائل فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سلمة هل عندكم شيء أطعمه يا أطعمه؟ فقالت نعم۔ قالت للخادم اذهبي فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك اللحم، فذهبت فلم تجد في القوة إلا قطعة مروة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك اللحم عاد مروة لما لم تعطوه السائل، رواه البيهقي في دلائل النبوة۔ معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث منقطع ہے اور اس کی سند کوشش کے باوجود اہل علم کو نہیں مل سکی ہے، اور بعد اہل علم نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس خادم کا نام، اس غلام کا نام حمران تھا، لیکن حمران اس روایت کے اندر موجود نہیں۔ لہذا پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ تحقیق کے بعد یہ پتہ چلا ہے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں۔ میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام سے روایت ہے کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نبی علیہ السلام کی بیوی ہیں، ان کو کچھ گوشت ہدیہ دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت بڑا عزیز تھا، تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادمہ سے کہا کہ اسے گھر کے طاق میں رکھ دو، شاید نبی علیہ السلام اسے تناول فرما لیں۔ تو خادمہ نے اسے اونچی جگہ پہ رکھ دیا۔ ایک سائل دروازے پر آیا اور کہنے لگا صدقہ دو، اللہ تعالیٰ تمہیں خیر و برکت عطا فرمائے۔ تو گھر والوں نے جواب میں کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے خیر و برکت عطا فرمائے۔ سائل چلا گیا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے فرمایا ام سلمہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں ہے، اور خادمہ سے کہا کہ جاؤ اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں وہ گوشت پیش کرو۔ تو جب وہ گوشت لینے کے لیے گئیں تو جہاں پر گوشت رکھا تھا وہاں سفید پتھر پڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم نے اس سائل پر گوشت کا صدقہ نہ کیا تو وہ گوشت سفید پتھر کی شکل اختیار کر گیا۔ تو معزز خواتین و حضرات، ویسے تو آپ کو اس داستان کے انداز سے ہی، اس کے مزاج سے ہی پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کا کوئی سر پاؤں نہیں ہے، یعنی سند کے اعتبار سے تو جو بھی ہے، متن بھی یہ بتا رہا ہے کہ اس واقعے کی کوئی اساس اور کوئی بنیاد جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو اس قسم کے واقعات لوگ بیان کر دیا کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے واقعات جن کی سند کوئی نہ ہو ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔